اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارکہ بابرکت دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کے ساتھ ساتھ 12 ربیع الاول کا بھی بابرکت دن ہے، یعنی یہ دونوں دن ایک ساتھ آ گئے ہیں، اور ایسے باکمال یہ دونوں دن ہیں کہ اس دن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اور آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، اس عمل کو جو شخص پڑھ لے گا انشاءاللہ اس کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ جو شخص اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھ لے گا، اپنے گھر کے افراد کو اس عمل کو پڑھنے کی تلقین کرے گا، جو شخص اس عمل کو پڑھتا جائے گا وہ مالا مال ہوتا جائے گا۔ یہ سورت جو شخص 12 ربیع الاول والے دن اپنے گھر میں پڑھے گا، اللہ کریم اس کے گھر کو پورا سال خوشحال رکھے گا۔ سارا سال اس کے گھر میں رزق اور دولت بے بہا آئے گا، ہر طرح کی بندش ختم ہوگی، مشکلات کا خاتمہ ہوگا، ہر مسئلہ حل ہوگا، تنگ دستیاں ختم ہوں گی، قرضوں سے نجات ملے گی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کی تمام حاجات اور ضروریات کو پورا کرے گا۔ بس اس عمل کو کرنے کے بعد تصور میں آپ نے پھونک مار دینی ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت جس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ عمل کریں گے، اللہ کریم اس مقصد کو ضرور پورا کرے گا اور اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ سورۃ الکوثر پر منحصر ہے، اور سورۃ الکوثر کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گی۔ سورۃ الکوثر کی ویسے تو بڑی فضیلت ہے، اور میں بارہا ویڈیو میں سورۃ کوثر کی فضیلت بیان کر چکی ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورۃ مبارک کو اس وقت پڑھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے طنز و تانے مار مار کے پریشان کر دیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تکلیف میں تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس سورۃ مبارک کی تلاوت کی، کیونکہ پریشانی کے عالم میں ہی اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف ختم ہوگی، بیماریاں ختم ہوں گی، تنگ دستیاں ختم ہوں گی، غربت ختم ہوگی، ہر طرح کا مرض ختم ہوگا۔ بڑا ہی طاقتور یہ عمل ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوک انداز میں حکم دیا ہے کہ آپ پر جو کتاب وحی کے ذریعے نازل کی گئی اس کی تلاوت کرتے رہو، کسی سے ڈرنے کی اور خوف زدہ ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے خود بھی اس سورت مبارک کو پڑھا اور اپنی امت کے لیے بھی اس عمل کو چھوڑ دیا، یعنی سورت مبارک کو پڑھنے کی تلقین کی۔ جو بندہ اس سورت مبارک کو پڑھے گا اور اپنا فیصلہ خدا پہ چھوڑ دے گا تو اللہ کریم اس کے فیصلے کو آسان کرے گا، اس کے مسئلے کو حل کرے گا، اور اس کے لیے ایسا فیصلہ کرے گا جس پر بندہ خوش اور راضی ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ ذکر آپ ضرور کریں۔ وہ بڑا غفور رحیم ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہان کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ اپنی تقدیروں کو دعائیں مانگ مانگ کر بدل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے مقدر اور نصیب کو دعا مانگنے کے بدلے میں ہی بدل دے گا، بشرط یہ کہ جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے آپ نے دل لگی کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور ڈٹ کر دعا مانگنی ہے، اور خدا کی یاد میں ڈوب کر دعا مانگنی ہے، اور خدا کی یاد میں رو رو کے اللہ سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے مقدر کو ضرور بدلے گا۔ آپ نے اس بابرکت عمل کو جمعۃ المبارک والے دن پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں
تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے جب بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو اپنے مقصد کو اپنے دل میں اور دماغ میں دہراتے رہنا ہے کہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کو ختم کرنے کے لیے مولا ہم اس عمل کو کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے اپنے دل ہی دل میں اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہے اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے اندر موجود کیا بات ہے اللہ کریم بخوبی جانتا ہے، لیکن پھر بھی جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اس مقصد سے آپ نے باخبر رہنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے آپ نے التجائیں کرنی ہیں کہ مولا فلاں مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں قرض میں ڈوب رہا ہوں، مولا تو ہی ہے مجھے اس پریشانی سے نکالنے والا، میری غیبی مدد کرنے والا۔ آپ اللہ سے دعا ایسے کریں جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے رب کریم سے باتیں کر کے اپنی باتیں منوانی ہیں، اور اس قدر عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے کہ رب کریم مسکرا کر فوراً آپ کو اسی وقت عطا کر دے۔ تو سب سے پہلے جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جمعۃ المبارک والے دن کوشش کیا کریں کہ غسل ضرور کر لیا کریں۔ پاکیزگی حاصل کرنا سنت رسول ہے، تو آپ نے جمعۃ المبارک والے دن غسل ضرور کرنا ہے، پاک صاف کپڑے پہنیں، جو بھی خوشبو آپ کے پاس ہے اپنے جسم پر لگائیں، اور مرد حضرات مسجدوں میں روانہ ہو جائیں، مسجدوں کی طرف نکل جائیں، اور جتنی جلدی ہو سکے نکل جائیں، کیونکہ جمعۃ المبارک والے دن فرشتے سونے اور چاندی کے قلم اور ورق لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے کوئی شخص جاتا ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، اسی کے مطابق اسے اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے جمعہ پڑھنا ہے، جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکات سمیٹنی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے جائیں یا 1 گھنٹہ پہلے جائیں، جا کر امام کا خطبہ سنیں، مسجد میں نوافل پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور پھر آپ نے اللہ سے جب مانگنا ہے تو اللہ کریم خوشی خوشی آپ کو عطا کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو بما بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورت مبارک کو آپ نے بما بسم اللہ شریف کے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، پھر آپ نے 11 مرتبہ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اور استغفر اللہ کا ورد میں آپ کو اس لیے کہتی ہوں کہ آپ ضرور کیا کریں، کیونکہ استغفار کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ جب بھی ہم پر پریشانی آئے، مصیبت آئے، ہم کہتے ہیں ہمارے پہ کسی نے جادو جنات کے اثرات چھوڑے ہیں، کسی نے بندش کر دی ہے۔ اگر رزق کی تنگی آ گئی یا دولت کی تنگی آ گئی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں اور ہم پر کسی نے جادو جنات کے اثرات چھوڑ دیے ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہم پر وبال آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جب آپ استغفر اللہ یا استغفار جو بھی آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ پڑھ لیں، تو پھر آپ نے 33 مرتبہ سورۃ اخلاص اس طریقے سے پڑھنی ہے، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب اللہ الصمد پر آپ نے پہنچنا ہے تو اس آیت مبارکہ کو 8 مرتبہ دہرانا ہے، اللہ الصمد 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 اللہ الصمد، یعنی اس ترتیب سے 8 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھ کے پھر آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ ان کلمات کی بدولت اللہ کریم ہماری تقدیروں اور مقدر کو ضرور بدلے گا۔ اس سورت مبارک کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یاد رکھیں جو لوگ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر ذکر کرتے ہیں، اللہ کریم مرنے کے بعد قبر میں یہ انگلیاں ان کے لیے روشن کر دے گا اور یہ انگلیاں ان کے لیے باعث نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ کا ذکر کریں، ذکر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، معاملہ سارا خدا پہ چھوڑ دیں اور قسمت اور مقدر کو بدلتا ہوا خود اپنی
آنکھوں سے دیکھیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا مختصر سا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔